جو ذاکرین تکفیر کرتے ہیں اور پھر یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, میں نام لینا نہیں چاہ رہا, مشہور نام آپ کو پتہ ہے, جو تکفیر کر کے شیعہ ذاکرین بھاگے ہیں, ٹھیک ہے, تو اور ظاہر سی بات ان پہ ایف آئی آریں بھی کٹی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جن اصحاب کو اہل سنت اللہ کا ولی مانتے ہیں, ان کی تکفیر جو ہے کرنا, اگر مکتبہ تشیعیت کا کوئی ریپرزینٹیٹیو بن کر کوئی تکفیر کر رہا ہے, یہ جائز ہے؟ وہ جو بعض ذاکرین اور یہ سب کرتے ہیں, اس کے ایک سیاق و سباق ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس سیاق و سباق کیا, اس نے کتنی باتیں سنی ہیں تو ایک جواب دیا ہے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 دفعہ اپنی باتیں, اپنی توہین سنی ہے, تو میں یہ جواب دوں گا. اچھا ٹھیک ہے. وہ جواب دیتا ہے ریئیکشن کے طور سے, تو وہ بھی نہیں دینا چاہیے, لیکن وہ کہتا ہے کہ اتنے ساری چیزیں مجھے کہی جاتی ہیں اور اتنے الزامات تہمتیں مجھ پہ لگائی جاتی ہیں, تو میں بھی جواب دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا, جذباتی لوگ ہوتے ہیں, جذباتی لوگ ان کے ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس سے حل نہیں نکلتا مسئلے کا, لیکن جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کی بھڑاس نکالنا. ٹھیک ہے. ایک بڑے اچھے اسکالر ہیں, آج بھی پاکستان انہوں نے وزٹ کیا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. ان سے خطا ہوئی تھی, غلطی ہوئی تھی ماضی میں 2007 میں, کہ انہوں نے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا تھا, اور پھر اس کو اہل تشیع عوام نے بھی, علماء نے بھی یہ سمجھ لیا کہ یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے یزید کو رضی اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے. یزید کو امیر المومنین کہتا ہے, ہم نے کہا نعوذ باللہ. ہاں, وہ ہمارے سے اہل سنت سے تعلق نہیں ہے, وہ اہل حدیث سے تعلق ہے. بالکل. کو لعنت بھیجنا جائز ہے؟ دیکھیں, لعنت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, کیونکہ وہ جہنم میں ہی ہے. اچھا, وہ ہے جہنم, بختم بات. ٹھیک ہے, یعنی میری لعنت سے اس میں کوئی عذاب بڑھ جائے گا. یعنی حضور کے وصال کے بعد سے مسئلہ خلافت شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت حقیقت ہے, تو کیوں نہیں مکتبہ اہل تشیعوں کے جو ذمہ دار علماء ہیں اپنی عوام کو سمجھائیں کہ جب ایک خلافت اسٹیبلش ہو گئی ہے اور دنیا میں اسی طرح نظام چلے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی انہی اصحاب نے خلیفہ بنایا یا بیعت کی, جو ابو بکر, عمر اور عثمان کے ہاتھوں میں جنہوں نے بیعت کی, جن صحابہ نے. تو اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ اب مان لیں اور پھر ہم آگے بڑھیں؟ نماز ضائع ہو جائے گی اور اہل سنت مسجد دور ہے, ٹھیک ہے, خدشہ ہے کہ نماز ضائع ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور قریب ترین جو ہے وہ امام بارگاہ ہے, اور امام بارگاہ میں نماز مغربین ہو رہی ہے, تو ہم اہل تشیع امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اہل سنت کا موقف کیا؟ ہم نہیں پڑھ سکتے. اچھا, جائز نہیں ہے.